بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی بکرۃ نفیع بن الحارث الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت یا رسول اللہ هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه متفق علیہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں نکال کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے مقابلہ پر آ جائیں تو اس لڑائی میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ صحابی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر مقتول کا کیا قصور؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ بھی تو اپنے مد مقابل کو قتل کرنے کے درپے تھا۔ گزشتہ تمام احادیث میں مومن کی نیت، مومن کے ارادے اور اس کی اہمیت کا تذکرہ تھا۔ اس حدیث مبارکہ کا تعلق بھی مسلمان کے ارادے اور مسلمان کی نیت سے ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ سے دو تین باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا، ایک مومن جب دوسرے مومن کو قتل کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ بات اس دور کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں کسی کو قتل کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اور مومنوں کا خون بہت ہی سستا ہو چکا ہے۔ کفار مسلمانوں کو قتل کریں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ مومنین ہی مومنین کو قتل کر رہے ہیں، مسلمان ہی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ کہیں سننے میں آتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بہن کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، یا بیٹوں نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں بہت ہی افسوسناک باتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنمی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب دونوں لڑنے کے لیے مد مقابل آ گئے، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، اب دونوں میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں، اور دونوں پختہ ارادہ اور عزم مصمم کر چکے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے۔ اب قسمت کس کا ساتھ دے گی؟ جس کا وار چل گیا وہ قاتل ٹھہرا، اور جس کا وار خالی گیا وہ مقتول ٹھہرا۔ تو حدیث مبارکہ میں نیت اور ارادے کے لحاظ سے دونوں کو برابر قرار دیا گیا کہ جس طرح قاتل مقتول کو قتل کرنے کے درپے تھا، اس کا وار چل گیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اسی طرح مقتول بھی پختہ ارادہ کیے ہوئے تھا، اگر اس کا وار چل جاتا تو وہ بھی قتل کر دیتا، اگر اس کا وار پہلے چل جاتا تو وہ دوسرے کو قتل کر دیتا۔ اس لحاظ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن قتل کرنے والا بھی جہنمی اور قتل ہونے والا بھی جہنمی، دونوں جہنمی ہیں، لیکن پہلے کا مخلد فی النار، تا دیر جہنم میں رہنا، یہ نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا تو وہ جہنم میں رہے گا اور تادیر جہنم میں رہے گا، جبکہ جو مقتول ہے وہ جہنم میں تو جائے گا لیکن اس کا جہنم میں جانا تادیر نہیں ہوگا۔ حضرات محدثین اس حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کا پختہ ارادہ کر لے اور اس کے لیے وہ تمام اسباب و وسائل جمع کر لے جو اس گناہ کے لیے ضروری ہیں، پھر کسی اچانک رکاوٹ کی وجہ سے اپنے اس عزم کو تکمیل تک نہ پہنچا سکے، تو اس صورت میں اس کو اس عزم پر بھی وہ گناہ ملے گا جو کرنے پر ملتا ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں لڑائی سے مراد وہ لڑائی ہے
جو دنیاوی حمیت اور عصبیت کی وجہ سے ہو، کوئی دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہو، اور اگر کوئی شرعی معاملہ ان کے درمیان لڑائی کا ذریعہ بن رہا ہو اور دونوں اپنے آپ کو اجتہاد کی وجہ سے حق سمجھ کر دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوں، تو اس صورت میں یہ اس وعید میں داخل نہیں ہوں گے۔